ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں 20ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یقیناً اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا پیغام سننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس قرآن حکیم کو نصیحت کا سبب بنائے، سیکھنے کا اللہ رب العزت موقع دے رہے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20ویں پارے کا آغاز ہے اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ عموماً جو ہے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو دست دعا دراز کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے وہ جو تمہاری مضطرب حال میں دعاؤں کو، التجاؤں کو سننے والا ہے اور سننے کے بعد تمہاری تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کئی سارے اس طرح کے سوالات کیے۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو تو وہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے تمہاری وہ پریشانیاں دور کرتا ہے، تمہارے وہ مسائل حل کرتا ہے، تمہیں سکون اور اطمینان عنایت فرماتا ہے۔ تو یہ جو مضطرب حال ہے نا، پریشانی کے عالم میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پریشانی کی حالت میں انسان کو سوچتا ہے کہ میری تکالیف کو فقط ایک اللہ ہی دور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے مثال عنایت فرمائی ہے نا کہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے جب کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو اس وقت تم ایک رب کو پکارتے ہو اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ اس موقع پر اگر ہمیں کوئی بچانے والا ہے تو صرف اور صرف ایک الہ العالمین۔ تو وہ ہے اصل میں مضطرب کیفیت کہ بندہ اس قدر مصیبت کا شکار ہو جائے کہ ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، تو اللہ اس حال میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بہت ساری مثالیں اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا ہے اور فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قید کر لیں اور ہمارے اوپر ظلم و ستم نہ کریں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے اپنا ابو جہل کا بیٹا بھی تھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے کہیں اور سرحد پار جا رہے تھے، تو راستے میں کشتی ہچکولے کھانے لگی تو اللہ نے کہا کہ ایک رب کو پکاریے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ تو وہاں پر ابن ابو جہل کہنے لگا کہ اگر یہاں پہ ہم نے ایک ہی رب کو پکارنا ہے تو پھر ہمارا رولا کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ اسی بات کی تلقین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ وہ واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ عتبہ، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ توفیق دی، ہدایت کی۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ رب العزت جب ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو پھر ہم اسے اکیلا، اپنا وحدہ لا شریک معبود کیوں نہیں تصور کرتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور آج کل رمضان کے دن چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا تذکرہ فرمانے کے بعد اور
اس میں نزول قرآن کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد دعا کا تذکرہ کیا اور پھر رمضان کا تذکرہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کی پرس رحمت ساعتوں میں انسان اپنے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندے میرے بارے میں مجھ سے آپ سے سوال کریں تو انہیں کہہ دیجیے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو بہت قریب ہوں، بہت قریب، علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، مجھے آپ پکاریے میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ حرام کھانے والے، ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ حرام کے اثرات اس کے جسم سے زائل نہ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ من و عن اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، جو وہ مانگتا ہے اسے وہ نہیں دیتے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ اللہ سے بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت سن لیتا ہے، مگر اس کو نہ نعم البدل عطا فرماتے ہیں، نہ ہو بہو اس کو جو ہے وہ چیز عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا اجر اپنے بندوں کو نصیب فرمائیں۔ اور بندہ اس وقت کہے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا ثمرہ مجھے آج دے دیا جاتا، جس وقت نیکیوں کی اشد بندے کو ضرورت ہوتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ عبادات کا جو ہے وہ مخ، اس کا خلاصہ، اس کا نتیجہ، اس کی فائنڈنگ وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگے۔ قرآن حکیم ہمیں بتلاتا ہے کہ کوئی بھی صالح عمل انبیاء علیہم السلام نے وہ عمل سر انجام دینے کے بعد اپنے رب سے اس کی قبولیت کی دعا مانگی۔ بطور مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور یہ جو گھر ہم نے تیرا تعمیر فرمایا ہے اے اللہ کریم، اس گھر کو بنانے کے لیے جو ہم نے کوشش کاوش کی ہے اللہ کریم، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آگے چلتے ہیں تو ایک آیت کریمہ ہمیں نظر آتی ہے کہ من جاء بالحسنات، اللہ اکبر، کہ جو کوئی بندہ کسی ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ مِّنْهَا، فرمایا کہ وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی کوئی بندہ نیکی کرنے والا ہے قیامت کے دن وہ اپنی اس نیکی کو ضرور دیکھے گا، اس کو دیکھنے والا اپنے سامنے پائے گا۔ اور فرمایا کہ من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، کو جو کوئی برائی کے ساتھ ہمارے پاس لوٹ کے آئے گا ہم اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے، العیاذ باللہ، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے جو ہے وہ بچائے۔ تو یہ جو نیکی ہے نا، اللہ اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700، اللہ تعالیٰ بندے کی ہوئی کسی بھی نیکی کو 10 گنا ضرب دے کے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ اس کا اخلاص ہے، اس کی جو ہے وہ چاہت ہے، وہ تڑپ ہے، وہ شوق ہے نیکی سر انجام دیتے ہوئے، اللہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اجر کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اس کے اعمال میں برکتیں پیدا فرماتے ہیں کہ اس کا اجر اس کو کئی گنا زیادہ کر کے جو ہے اسے لوٹایا جاتا ہے۔
تو یہ اللہ رب العزت کی عطا، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کتنا جو ہے وہ نوازتے، اور فرمایا کہ جو کوئی برائی کرتا ہے تو وہ فقط وہ ایک ہی اس کا جو ہے وہ گناہ کرنے کا اس کو اجر اپنا ریوارڈ دیا جاتا ہے، ہاں جی، اس کو جو ہے وہ صلہ ملے گا دوسری طرف نیگیٹو انداز۔ تو جزا جو ہے ہر دو عملوں کے اوپر ہے، اگر ہم برا عمل کریں گے تو وہ بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا، العیاذ باللہ۔ تو ہر ایک نیکی وہ ہمارے ہی جو ہے اس میں فائدہ ہے، ہماری ہی اس میں بھلائی ہے، اس لیے نیکی اور بھلائی کا کوئی بھی کام جو ہے وہ ہمیں نہ تو پینڈنگ کرنا چاہیے نہ مؤخر کرنا چاہیے، جب آ جائے جس قدر اس کو جو ہے وہ وسعت ملے اس کو جو ہے وہ سر انجام دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورۃ الانبیاء اپنا قصص الانبیاء جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اس میں سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو کافی سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو صورت آتی ہے اس میں بھی ہے، پھر تسلسل کے ساتھ 3-4 صورتوں میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ تکرار کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین میں تھے، وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے، اور راستے میں جو ہے انہوں نے کیا دیکھا، اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ان آیات کو لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ اکبر ملک کے قانون سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو دریا برد کر دیا، اور دریا کے اندر سے وہ چلتا چلتا اللہ رب العزت نے جو راستہ محل کے اندر جاتا تھا اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ موڑ دیا، اللہ اکبر۔ تو محل میں جب گیا تو خبر دی گئی کہ محل میں جو ہے وہ ایک بچہ تیر کر آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ فرعون بھی آ گیا، اس کی بیوی بھی آ گئی، شاید ان کے بالکل ذاتی محل کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہاں پہ کیا ہوا، جب دیکھا قانون کے مطابق فرعون نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، تو وہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی جو بیوی تھی نا، اس نے کہا وقالت امرأۃ فرعون کی جو ہے وہ بیوی کہنے لگی، اللہ اکبر، اس بچے کے حوالے سے، قرۃ عین لی ولک، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میرے لیے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اللہ اکبر، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہماری اولاد نہیں ہے، ممکن ہے ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ لا تقتلوہ، اس کو آپ قتل نہ کیجیے، لا تقتلوہ، اس کو آپ قتل نہ کیجیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں فرعون نے حکم دیا اس کو قتل کرنے کا، ان کی بیوی حائل ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ فائدے بتلائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی جو ہے وہ وجہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر کے ہمیں فائدہ پہنچائے، ہماری اولاد نہیں ہے، ممکن ہے ہم اس کو جو ہے وہ اپنا بیٹا جو ہے وہ بنا لیں۔ یہاں پر مفسر لکھتا ہے کہ ایک اچھی سیرت کی خاتون ہو یا مرد ہو، اس کا وجود ارد گرد کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت ہوا کرتا ہے۔ ایک صالح فرد کا وجود جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لیے باعث رحمت ہوا کرتا ہے اور امن کی وہ امانت ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، انہوں نے ایک سفارش کی، سفارش کے بعد اپنے فائدے جو ہے اس کو گنوائے، اور فرعون نے اپنا حکم جو ہے وہ صادر کرنے سے اس کو معزول کر دیا کہ حکم جو ہے وہ نہ پورا کیا جائے۔ تو ایک صالح وجود جو ہے وہ اس کی برکات یہ ہے کہ ایک قتل ہونے سے بچ گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ایک مزاح کی بات ہے کہ دیکھیے فرعون ایک وقت کا بڑا حکمران تھا، طاقتور حکمرانوں میں سے ایک تھا، لیکن بیوی کے آگے وہ بھی بے بس سا ہو کے رہ گیا کہ بیوی نے سفارش کی اور بیوی کی بات مانے بغیر جو ہے اس کا چارہ نہیں رہا تھا، اور وقت نے دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے لیے آنکھوں کی واقعی ٹھنڈک ثابت ہوئے کہ ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔
کہ ان کی وجہ سے حضرت آسیہ کو مار دیا گیا، اذیت ناک موت کے اندر جو ہے اس کو ڈالا گیا۔ تو یہ ہے ایک اچھے صالح افراد کی جو ہے وہ صحبت انسان کو کتنا فائدہ دے جاتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ یہاں پہ ایک حقائق جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی جرم میں ایک نوجوان بچے کو سزائے موت دے دی۔ تھوڑا سا وقت تھا، انہوں نے دربار کی باقیہ کارروائی پوری کرنے کے لیے وہاں رکے، تو وہ بچہ جو اس کی ابتدائی ابھی مونچھیں داڑھی کے بال ابھی آنا چاہ رہے تھے، یعنی 17-18 سال کا وہ بچہ ہو، اس کے دل میں آیا کہ میں نے مر تو جانا ہے، لہذا جاتے جاتے اس بادشاہ کی بے عزتی تو کر جاؤں۔ وہ اپنے منہ سے اول فول جو ہے وہ بکنے لگا، گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ تو بادشاہ بھرے دربار میں جو ہے وہ انسلٹ محسوس کرتے ہوئے کسیانی بلی کی طرح جو ہے وہ ساتھ بیٹھے مشیر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشیر نے دیکھا کہ اب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، تو ایک صالح فرد معاشرے کے لیے، افراد کے لیے کتنا باعث رحمت ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ جو ہے غصے کو پی جانے والے ہیں اور معاف کر دینے والے ہیں۔ کہنے لگا اچھا بچہ یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ گالیاں دے رہا تھا، وہ بھی سن رہا تھا، پورا دربار بھی سن رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو معاف کیا اور اس کے اوپر جو سزائے قتل، اپنا سزائے موت نافذ ہوئی ہے، اس کو معطل کیا جاتا ہے۔ تو ساتھ ایک اور بیٹھے مشیر نے جو ہے وہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ سے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، وہ تو آپ کو گالیاں نکال رہا ہے۔ جس طرح آج کسی کو گالی نکالی جائے، اسے نہ سنائی دے نا، وہ پوچھتا ہے کہ کیا، وہ باقاعدہ گالی کے الفاظ نکال کے جو ہے اسے کہتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ فلاں فلاں گالی دے رہا۔ بادشاہ کیونکہ وہ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ تیرے سچ سے اس کا جھوٹ جو ہے وہ کئی درجے بہتر ہے کہ کم از کم اس نے ایک بندے کی جان بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ تو ہمیں بھی ایک صالح وجود کا حامل ہونا چاہیے کہ ہمارا وجود اس قدر جو ہے وہ صالح ہو، اس قدر بابرکت ہو کہ ہمارے ارد گرد کے افراد جو ہے وہ ہم سے مامون بھی ہوں، ہم سے خوش بھی ہوں، اور ہم سے جو ہے وہ راحت اور فرحت بھی حاصل کرے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھوں سے اور اس کے جو ہے وہ اللہ اکبر، ہاتھوں سے مراد اس کے جو اختیارات ہیں، اس کی جو طاقت ہے، اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، در حقیقت وہ مسلمان۔ تو آگے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہو گئے، اپنی قوم کے اندر واپس پلٹ آئے، تو باہر بھی چلے جاتے تھے، محل کے اندر بھی آ جاتے تھے۔ تو ایک دن ہوا کیا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، تو وہ شہر میں داخل ہوئے، تو اس نے جو ہے وہ دیکھا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، فرمایا کہ اس نے دو افراد کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور ایک جو ہے اس کی قوم بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا جو ہے وہ قبطی یعنی محل کے خاندان سے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرانے کے لیے فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کو ایک تھپڑ مارا، تھپڑ ایسا جو ہے وہ گہرا لگا کہ وہ جو ہے وہ نیچے گرا اور موت اس کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئی، کام تمام ہو گیا۔ یعنی ایسا اس کا تھپڑ، ایسا اس کا گھسن، ایسا اس کا مکہ تھا کہ ایک لگتے ہی وہ جو ہے وہ ڈھیر ہو کے رہ گیا۔ اللہ نے طاقتور جو ہے وہ بنایا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے وجود کو ویسے بھی عام افراد سے زیادہ جسمانی طور پر مضبوط اللہ رب العزت بناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قتل ہو گیا، بات کسی کو نہیں پتہ، نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ کوئی جو ہے وہ گواہ تھا، خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، تو وہ فرد جو کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اس کے مد مقابل کو تھپڑ لگا تھا، گھسون لگا تھا، اور وہ جو ہے مکہ کھانے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بندہ جو بچ گیا تھا وہ کسی اور کے ساتھ پھر لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھے اور ان کی جو ہے وہ بات سننے کے لیے، ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے، تو وہ کہنے لگا اللہ اکبر، اللہ راز کیسے جو ہے وہ افشا ہوتا ہے کہ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی آج مارنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک بندے کو جو ہے وہ مار ڈالا تھا۔ یعنی اس کو خود سے خدشہ ہو گیا کہ یہ موسیٰ جو ہے وہ کہے گا تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑتا رہتا ہے، آج ذرا میں تیرا بھی کام تمام کر۔
اب یہ جملہ بولنے سے جو دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے، دوسرے کو بھی پتہ چل گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا۔ خبر پہنچی محل کے اندر، میرا فرعون کی میٹنگ میں ان کے سرداروں کے ہاں جو ہے وہ آپس میں اس مسئلے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایک فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑیے اور ان کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیجیے، اس کو قتل کر دیجیے۔ یہ تو جو ہے ہمارے قانون کو جو ہے وہ رٹ کر رہا ہے، ہماری رٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے۔ تو جب یہ اندر محل کے اندر جو ہے نا یہ بات آپس میں مشاورت میں آئی نا، تو قرآن حکیم نے، اللہ اکبر، قرآن حکیم نے یہ خبر دی کہ وجاء من اقصی المدینۃ یسعیٰ، ایک آدمی شہر سے دوڑتا ہوا شہر کے باہر آیا اور اس نے کہا قال یا موسیٰ ان الملأ، اے موسیٰ علیہ السلام، سرداروں نے یأتمرون، آپس میں مشاورت کر کے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا۔ فخرج، یہاں سے نکل جا، فخرج، یہاں سے نکل جا، اور یہ جو میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں، انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں تمہیں یہ مشورہ دیا۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خیر خواہی، نیک اور صالح افراد کے ساتھ خیر خواہی، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اس قدر جو ہے وہ مفید ہے، اس قدر مفید ہے کہ دیکھیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے فرد کا تذکرہ اللہ نے قیامت کی دیواروں تک جو ہے وہ زندہ فرما دیا۔ فرمایا کہ وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعیٰ، اس کے چلنے اور اس کے دوڑنے کے انداز کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا حصہ بنایا کہ اس نے جو ہے وہ خیر خواہی کی وقت کے نبی کے ساتھ، وقت کے پیغمبر کے ساتھ، اور ہمیں بھی جو ہے وہ خیر خواہی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خیر خواہی کا نام، الدین نصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام، کہ آپ دوسروں کے خیر خواہ بن جائیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین فرد ہے ہی وہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اپنی زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو تب ہے جب بندہ دوسروں کے لیے زندہ رہے اور دوسروں کے کام کاج آتا رہے۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا، دوسروں کی مدد نصرت کرنے والا، دوسروں کی اعانت کرنے والا، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا اجر اور صلہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ عنایت فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن، قیامت والے دن تو صلہ دیں گے، سو صلہ دیں گے، دنیا میں اس کے ساتھ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات ہماری جو ہے وہ کوئی ضرورت اچانک پوری ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ غیبی امداد ہی آ گئی ہے، وہ دراصل یہ حقیقی نیکیاں ہوتی ہیں جس کا صلہ اللہ رب العزت ہمیں گاہے بگاہے عنایت فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے فرد کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ دوڑتے دوڑتے جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے رکے، وہ کون سی جگہ تھی کہ کچھ لوگ جمع تھے، وہ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ایک درخت کے سائے میں جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ تذکرہ فرماتا ہے کہ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور پہلے ایک منظر دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں وہ چند ایک بکریوں کو لے کر کے ایک سائڈ پہ کھڑی، جا کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے، فما خطبکم، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، قالتا، وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگی کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد جو ہیں وہ بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے آدمی ہیں۔ ممکن ہے پوچھا ہو کہ آپ کا گھر سے کوئی بندہ کیوں نہیں آیا، آپ کا بڑا کیوں نہیں آیا؟
آپ کے والد کیوں نہیں آئے پانی پلانے کے لیے جانوروں کو؟ یعنی ایک کنواں ہوگا یا ایک تالاب ہوگا یا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے پانی نکال کے جانوروں کو دینا پڑتا ہوگا۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو میری طرف بھلائی کے ساتھ نازل کرے میں اسی چیز کا محتاج ہوں، اللہ میری دعا کو سن لے۔ اتنی دور دراز کا سفر کرتے کرتے یہاں اس شہر میں آ کے پہنچا ہوں، اس شہر کو اللہ رب العزت کے قرآن حکیم نے مدین سے یاد فرمایا ہے، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین، اور یہ دونوں لڑکیاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ نے ایک ملاپ کروانا ہوتا ہے، کس انداز سے کہ ایک نبی دوسرے نبی کے ساتھ واقف نہیں، اس سرزمین کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ واقف نہیں، اس سرزمین سے جو ہے وہ واقف نہیں، اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے کہ ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ ملاقات طے پاتی ہے۔ وہ لڑکیاں گھر جاتی ہیں، گھر جا کر اپنے والد محترم کو اپنا احوال بتلاتی ہیں۔ ممکن ہے جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا ہو تو ان کے والد نے دیکھ کر کہا ہوگا کہ آج جانور جو ہے وہ بڑے چست، تو لڑکیوں نے ساری بات جو ہے وہ جا کر کے بتلائی، تو ان کے والد نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک لڑکی کو جو ہے وہ بھیجا کہ جائیے اس شخص کو بلا کر کے لے آئیے۔ یہ قرآنی سیاق و سباق ہمیں بتلاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو باہر گھروں سے جاتی ہیں کسی کام کاج کے لیے، ان کے ساتھ کوئی بھی اگر معاملہ پیش آتا ہے تو انہیں سب سے پہلے اپنے گھروں میں جو ہے وہ اطلاع دینی چاہیے، گھر والوں کو سارے حالات واقعات سے آگاہ کرنا چاہیے، چاہے وہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے، بلا خوف و خطر، اس لیے کہ یہ قرآنی سیاق و سباق ہمیں یہ بتلا رہا ہے، نبی کے گھرانے کا برتاؤ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ نبی کی صاحبزادیاں باہر ایک اجنبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ معاملہ ہوا، وہ گھر آ کے فوراً جو ہے وہ اطلاع دی۔ قرآن حکیم جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ ایک لڑکی بڑے حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حیا کے ساتھ۔ قرآن حکیم نے حیا کا جو ہے وہ لفظ بولا ہے، حیا با وقار انداز کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آ کر کہتی ہے کہ آپ کو ہمارے ابا جان یاد فرما رہے ہیں۔ بھئی کیوں یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، وہ اس کی اجرت آپ کو جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی بیگانے تھے، اس علاقے میں اجنبی تھے، تو فوراً ان کی بات سنی اور چل پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ساری بات سے آگاہ فرمایا، شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اب جو ہے وہ تو محفوظ جگہ پہ ہے، بہت دور نکل آیا ہے وہاں سے، اور وہاں پہ بات چیت ہوئی، بیٹیوں کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی جو ہے وہ شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ سے دعا کیے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے یا اللہ مجھے وہ نصیب فرما دے، میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ایک پناہ گاہ کی تھی، کہ مجھے کہیں پہ رہنے کے لیے جگہ مل جائے، مجھے کوئی شناخت مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے مکمل ایک انتظام فرما دیا کہ ان کے گھر کا ایک انتظام وہاں پہ ہو گیا، اور اس کے لیے شرط شرائط جو ہے وہ طے پا گئی کہ 8 سال 10 سال بکریاں چرائیں گے، اور 8 یا 10 میں سے جو آپ پورا کر لیں گے اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے، میرے لیے منظور ہے۔ تو یہاں پہ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت حیا کا صلہ جو ہے وہ حیا کی صورت میں عطا فرماتے ہیں، کہ با حیا جو لڑکیاں ہوتی ہیں اللہ ان کو با حیا، باوقار اور عظیم فرد کے ساتھ نکاح کی اللہ توفیق عطا فرما دے، ان کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ ان کے لیے نیک صالح عظیم افراد کا انتخاب ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ جو بھی با حیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیا کے پیکر اور وہ لڑکیاں بھی حیا کے پیکر، اللہ نے صلہ کیسا دیا با حیا لڑکیوں کو۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک فرد، نیک مرد، نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں
نیک مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تو حیا کا صلہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیسے عطا فرماتے ہیں کہ وہ باحیا لڑکیاں تھیں، اللہ نے کہاں سرزمین مصر سے مدین کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ہے وہ داماد بنا دیا۔ وہاں سے اپنا دورانیہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس پلٹتے ہیں، راستے میں کوہ طور کے قریب کر کے ایک شعلے کو جگتے ہوئے دیکھا، اپنی بیوی کو کہا کہ آپ ذرا ٹھہریے یہاں پہ، انی آنست نارا، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اوپر پہاڑی کے اوپر آگ ہے، میں جاتا ہوں کوئی خبر لینے کے لیے، ممکن ہے وہاں سے میں آگ لے آؤں یا کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ہم بھی جو ہے وہ آگ کو سینک سکیں۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے جب وادی کے اوپر، تو وادی کے اللہ رب العزت نے اس کو بقعۃ مبارکہ جو ہے وہ کہا کہ وادی کے ایک بابرکت کونے سے آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ رب العزت ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا؟ اسی طرح چھوڑیے، جب چھوڑا تو ایک اژدہا بن کے دوڑنے لگا۔ فرمایا کہ اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں جو ہے وہ ڈالیے، اپنے پہلو میں ڈالیے، اور جب وہ نکلا تو وہ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی نقص کے، وہ دمکتا ہوا چمکتا ہوا جو ہے وہ نظر آیا۔ فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے علامات ہیں، اب جائیے فرعون کے پاس، کہنے لگے اے اللہ مجھے میرا بھائی جو مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے آپ اسے میرے ساتھ کر دیجئے، آپ جانتے ہیں اللہ کہ میں وہاں سے ایک جرم کر کے نکلا ہوں اور ہو سکتا ہے مجھے اس جرم کی پاداش میں وہ قتل کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نہیں جانا چاہتا، کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میرے بھائی میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ میری نصرت اور اعانت کرے، یعنی مجھے اگر قتل کر دیا جائے تو تیرے پیغام کو لے کر کے میرا بھائی جو ہے وہ چلے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، تو دربار میں پہنچے، بحث و مباحثے کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ کے دیے ہوئے معجزات کا اظہار ان کے سامنے کیا۔ وہ ڈنڈے کو چھوڑا، وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ کو پہلو میں دے کے باہر نکالا تو وہ چمکنے دمکنے لگ گیا۔ کہا یہ تو جادوگری ہے، اس سے زیادہ اچھا تو ہم تمہیں دکھلا سکتے ہیں۔ طے پا جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ سارا جمع ہو جائیں، وقت کا تعین ہو جاتا ہے، تمام کے تمام جادوگروں کو اطلاعیں دے دی جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ پڑاؤ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری جو ہے وہ چیزیں بیان فرمائیں، اور ایک بڑی بالخصوص اچھی سی بات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ہمارے عقائد سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے وہ یہاں پہ ذکر کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ڈنڈا چھوڑا نا کوہ طور پہ، تو وہ اژدہا جب بن گیا، تو اژدہا جب بنا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے واللہ مدبرن، بھاگنے لگے وہاں سے۔ صاحب ذرا ایک مودی جانور ہے، ہم بھی دیکھیں گے تو بھاگ پڑیں گے، فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کأنہا جان واللہ مدبرا، پیٹھ دکھا کر جو ہے وہ بھاگنے لگے، تو اللہ رب العزت نے آواز دی ولم یعقب یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام واپس مت پلٹیے، میں یہاں پہ موجود ہوں۔ اللہ اکبر، ولا اقبل، آ جائیے، ولا تخف، ڈریے مت۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود حقیقی صورتحال کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے۔ تو عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وقت کا پیغمبر بھی اتنا جانتا ہے جتنا اللہ وحی کے ذریعے ان کو بتلا دیتا ہے، اس سے علاوہ اور کچھ بھی جو ہے وہ نہیں جانتا۔ اقبل ولم یعقب، اقبل ولا تخف، ذرا اس کو پکڑیے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ ہم اس کو سیرتہ الاولیٰ، اس کی پہلی حالت میں اسے لے آئیں گے۔ جب اس سام کو پکڑا تو دوبارہ وہ ان کا عصا بن گیا، وہ ڈنڈا بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے خوبصورت سی جو ہے وہ بات رکھتا ہے۔ اس بارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ جو ہے وہ تذکرہ فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی لیے بندہ مومن اپنے رب سے ہدایت جو ہے وہ طلب کرتا ہے
کہ پیغمبر اگر خواہش بھی رکھتا ہے تو ان کی خواہش کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ پیغمبر نے اگر خواہش کی ہے تو اس کے حوالے سے اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ فلاں شخص کو ہدایت دے دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن حشام، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کی مدد اور نصرت فرما۔ پیغمبر نے دعا فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت، آپ صرف رستہ دکھلا سکتے ہیں، آپ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا سکتے ہیں، آگے اس کا دل، اس کی آرزو، اس کی تمنا کس قدر ہے اللہ اس کو بھانپنے والا ہے۔ تھوڑی سی رمق بھی اللہ دیکھیں گے ہدایت کی طلب کی تو اللہ اس بندے کو ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خاندان کے قریبی افراد بھی اسلام قبول نہیں کر سکے، آپ کا داماد بھی ایک وقت تک اسلام قبول نہیں کر سکا۔ تو یہ صورتحال اس لیے وہ قرآن حکیم وہ بیان فرماتا ہے کہ ہماری بعض اوقات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ توقعات وہ ہو جاتی ہیں جس کے حوالے سے قرآن حکیم ہمیں بیان نہیں کرتا۔ ایک لمٹ قرآن حکیم نے رکھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اور امت کا آپس میں وہ کیا تعلق ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو مقام اللہ رب العزت نے اپنے قرآن حکیم میں بیان فرما دیا ہے نا، وہی اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی بتلایا، اس وقت کے بھی اور آج کے بھی، کہ انما المسیح عیسیٰ علیہ السلام وہ صرف اور صرف رسول اللہ وکلمتہ، اللہ کے رسول ہیں اور اس کا حکم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن حکیم یہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں انہیں راستہ دکھلا سکتے۔ ہدایت عطا کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہیں اللہ اپنے بندوں کو وہ ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آخر میں ایک بڑی پیاری اور خوبصورت بات کرتے ہوئے ہم بات کو وہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ عنکبوت کا وہ ذکر کیا ہے، اور عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ تو یہاں پہ ایک مثال وہ خالق کائنات جل جلالہ نے بیان فرمائی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے علاوہ کسی کو وہ الہ مانتے ہیں، اپنا دوست سمجھتے ہیں، فرمایا کہ ان کی سچویشن کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی مثال کمثل العنکبوت، غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال وہ عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتن، اس نے ایک ایسا گھر بنایا ہے جو ہم نے مکڑی کا وہ جالا دیکھا ہوگا، جو اس کا گھر ہے۔ فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا کہ جتنے بھی گھر ہیں سب سے کمزور ترین جو گھر ہے، جو ہوا سے بھی وہ اچھل جائے ختم ہو جائے، وہ صرف اور صرف مکڑی کا گھر ہے۔ فرمایا کہ یہ جو غیر اللہ کو پکارنے والے افراد ہیں نا، ان کی حیثیت اس مکڑی کی طرح ہے کہ اگر انہوں نے الہ اپنا بنایا بھی ہے تو ایسے کمزور ترین فرد کو جس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ صرف ہوا سے وہ ٹوٹ جائے، کمزور ترین انہوں نے اپنا معبود بنایا ہے۔ اس لیے ہمارا خالق صرف اور صرف الہ العالمین ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، وہی موت دے گا، قبروں سے وہی اٹھائے گا، قیامت کا دن وہی برپا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی کی توفیق سے جنت میں بھی جانے والے۔ اللہ ہمیں اپنے سزا سے، اپنے عذاب سے اس دنیا میں بھی محفوظ رکھے، جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں تب بھی اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ قیامت کی تمام تر ہولناکیوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ اپنے صالح بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔